السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 50۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اب سب کمرے میں اکٹھے ہونے لگے، سوائے یمنا کے، جو مائسہ کی عیادت کرنا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ سب لوگ بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ ابرار کا یہاں سے چلے جانا بہتر تھا۔ وہ مائسہ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے لگے کہ اس سے پہلے ہی مائسہ نے ان کا بازو تھامتے انہیں روک لیا۔ بابا، آپ کی بے رخی آپ کے بچوں کو آپ کے بچوں کی محرومی بن رہی ہے۔ مائسہ کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو ایک ایک فرد نے اسے نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میری جان، آپ ریسٹ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ انہوں نے بات کو بدلنا چاہا لیکن موضوع کہاں بدل سکتا تھا۔ بابا، آپ صرف مجھ سے مخاطب ہیں، باقی سب سے کیا دشمنی ہے؟ کیا وہ بھی میری طرح ہسپتال پہنچیں گے تو آپ اپنی ناراضگی کو بھولیں گے؟ مائسہ نے سخت لفظوں کا استعمال کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کہاں رویہ اجنبی رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے مائسہ، میری بچی کیا بول رہی ہو؟ وہ تڑپ اٹھے۔ مائسہ نے ان کا ہاتھ کھینچتے اپنے پاس بٹھا لیا اور باقی سب سادہ نظر سے انہیں دیکھنے لگے۔ تو بابا، کس بات کی ناراضگی ہے؟ ابرار صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ بابا چلے، ہمارا نہ سوچے، اپنا بھی نہ سوچے، لیکن بی جان کا تو سوچے۔ کیا ان کا دل نہیں تڑپتا؟ کیا انہیں تنہائی نہیں محسوس ہوتی؟ کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے دونوں بچے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے سلوک کے اتفاق سے رہیں؟ بی جان کی آنکھوں میں بے اختیار نمی تیری۔ بابا، زہران آپ سے صرف کچھ سال دور رہا ہے اور آپ جانتے ہیں آپ کی کیسی حالت تھی۔ آپ کا دل چاہتا تھا آپ اسے دیکھیں، سنیں، محسوس کریں۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے بی جان نے اپنے ایک بیٹے کے بغیر پوری زندگی کیسے گزاری ہوگی؟ مائسہ کی باتیں دل کو چھو لینے والی تھی۔ ہرمان اس سے متاثر ہوا تھا۔ ابرار کو چپ لگ گئی۔ بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ رشتے انمول ہوتے ہیں، تو پھر بابا آپ کیسے انمول رشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے سگے بھائی ہے، آپ دونوں اپنی انا کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مائسہ نے سوال کیا۔ ابرار کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ وہ کیا کہیں گے اب؟ بیٹا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر میں سب بھلا دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آفندی بھائی بھی سب کچھ بھلا دیں گے؟ وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آئیں گے، وہ خان حویلی میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ ان کی بات صحیح تھی، لیکن پہل کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ بابا، جب آپ بلائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹا، سالوں پہلے میں یہ حربہ استعمال کر چکا ہوں۔ میں نے پہل کی تھی لیکن شکست کے سوا میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ بابا، پہلے وقت اور تھا، وہ جوانی کا وقت تھا جہاں غصہ، انا اور جنون سر پر سوار رہتا تھا۔ اب وقت اور ہے، اب وہ پہلی والی سوچ نہیں رہتے۔ پھر جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے مسافرے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ جھٹک نہیں سکیں گے، بلکہ تھام لیں گے۔ بابا، آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ معافی تو وہ مانگتا ہے جو رحم دل ہوتا ہے۔ تو بابا، آپ پہل کریں گے نا؟ مائسہ نے بہت مان سے پوچھا۔ ہر کسی کی چاہت تھی کہ جواب ہاں میں آئے۔ اس نے میرا نمبر بلاک کر رکھا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد وہ بولے، کوئی مسئلہ نہیں بابا، ہرمان آپ کی بات کروا دیں گے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، بھائی اور نازلی کے ولیمے کا فنکشن رکھتے ہیں، اس میں انہیں انوائٹ کریں گے۔ وہ پاکستان بھی آئیں گے اور خان حویلی بھی آئیں گے۔ آپ دیکھیے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہی وہ ابرار صاحب کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ابرار کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ہرمان کے نزدیک آئے۔ ہرمان دھیما مسکرایا تو ابرار نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ میرا پیارا بھتیجا۔ انہوں نے ہرمان کا ماتھا چوما۔ جامن ہرمان نے شفقت سے ان کے ہاتھوں پر نرم بوسے چھوڑے۔ پھر وہ گرم جوشی سے ایجے سے ملے، پھر نازلی اور الف سے، اور آخر میں وہ زہران کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ نگین دو چار ہوئی۔ اگلے پورے 2 منٹ تک خاموشی کا راج ہوا۔ نگاہیں دو چار ہوئی۔ اگلے پورے 2 منٹ تک خاموشی کا راج ہوا۔ میرا لاڈلا بیٹا، وہ محض اتنا ہی کہہ سکے۔ یکایک ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، ان کی آواز رند گئی۔ زہران مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا۔ ابرار نے گھیرا تنگ کیا۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ 7 سالوں بعد وہ زہران کے گلے لگی تھی۔ ایک الگ ہی اپنائیت تھی، سکون ہی سکون تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کتنا ہی بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔
سب انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ خوشی کے موقع پر آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی خود بخود آ گئی۔ نگین بھی جان کے گرد باہیں پھیلا گئی۔ سب خوش تھے، کچھ وقت بعد آنے والے طوفان سے بے خبر۔ جس طوفان کا کسی کو انتظار نہیں تھا، وہ پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہو گیا۔ صبح کے نکلے وہ اب شام کو پاکستان پہنچے تھے۔ وہ صافندی کی ناک پر ہی تھا۔ بہت سوچنے کرنے کے بعد حویلی کی لوکیشن یاد آئی تھی اور اب وہ تینوں ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ آفندی نے انہیں پتہ سمجھایا، پھر وہ اپنی منزل کی اور روانہ ہو گئے۔ جبل بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ ایسے تماشائی موقع وہ مس نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا ساتھ آنا ضروری تھا۔ وقفے بعد فریال آفندی کو پرسکون رہنے کی صحیح کر رہی تھی، مگر آفندی کے سر پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ کوئی انہیں دھوکہ دے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی تو زاران کی سچائی کھلنی باقی تھی، پھر نہ جانے ان پر کتنی بمباری ہونی تھی۔ سفر طویل نہیں تھا۔ کچھ ہی منٹوں کے مسافت کے بعد وہ خان حویلی کے سامنے جا اترے۔ گاڑی چلی گئی لیکن وہ تینوں افراد وہیں کھڑے رہے۔ تینوں کی نگاہیں اس حویلی پر اٹھی جو آج بھی گردن تانے کھڑی تھی۔ حویلی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رنگ و روغن نے اسے بدل کر رکھ دیا تھا، بلکہ حویلی کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ گئے۔ اب ان کے قدموں کا مرکز ہال کی سمت تھا۔ یہ قدم حویلی میں تباہی لانے والے تھے۔ یہ قدم سب کچھ ہلا دینے والے تھے۔ ابرار نے کہا تھا وہ حویلی میں کبھی قدم نہیں رکھیں گے۔ ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں قدم رکھ چکے تھے۔ پھر تم تیار ہو اگلے طوفان کے لیے؟ ایک ایک کر کے سب کمرے سے چلے گئے، لیکن جس کی موجودگی چاہیے تھی اور بھی دبے دبے قدم اٹھائے دروازے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ آپ نہیں جا سکتے ہرمان، وہ بہت حق سے بولی۔ یکایک ہرمان خانزادہ کے قدم جم گئے۔ یہ بے رخی کی مار مجھے مت ماریے گا ہرمان، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے کمرے میں سکوت حائل کر دیا۔ ہرمان پلٹا، ایک غیر جانبدار نظر اس پر ڈالی، پھر وہ ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے قریب جا بیٹھا۔ اگر آپ کو مجھ پر غصہ ہے تو آپ ظاہر کریں، لیکن یہ خاموشی اختیار مت کریں۔ مائسہ آگے بڑھی اور اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ہرمان نے بے وقت ایک گہرا سانس لیا۔ اسے اپنا وجود لکڑی سا محسوس ہونے لگا، جسے وقفے سے دیمک کھانے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب تم پیلس آئی تھی میں نے تمہارے بارے میں کیا اندازے لگائے تھے؟ وہ ٹھہرا۔ مجھے لگا شاید تم کسی خفیہ مقصد کے تحت میرے پیلس میں آئی ہو، لیکن میں غلط تھا۔ یہ جانتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی کہ تم تو میرا دل چرانے پیلس آئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرا دل تمہاری موجودگی کی گواہی دینے لگا۔ وقت دھیرے سے گزرتا رہا، لیکن میرا دل تمہیں دیکھ کر ہائی وے پر چلنے لگتا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بال بہت پسند تھے۔ ہرمان نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا۔ کندھے تک آتے بال دونوں اطراف میں جھول گئے۔ ہرمان نے اس کے بالوں کو چھوا۔ دفتن مائسہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر ہرمان کی سرمئی شرٹ میں جذب ہوا۔ وہ بال نہیں کٹواتی تھی، اسے اپنے لمبے بال پسند تھے۔ قلیل وقت میں ہی میں تمہاری خوشبو کا اسیر ہونے لگا۔ تمہاری غیر موجودگی مجھے پامال کرنے لگی۔ پھر یہ احساس اس روز ہوا جب تمہیں راگا نے کڈنیپ کر لیا۔ تب مجھے لگا تم نہیں تو کچھ نہیں۔ تمہیں کھو دیا تو میں بیکار ہو جاؤں گا، وہ کہہ رہا تھا اور مائسہ سن رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے بالوں کو اپنے ناک کے قریب کرتے مدہوش ہو رہا تھا۔ راگا کو آپ نے آزاد کر دیا؟ سوال ہوا۔ ہاں میں نے تو آزاد کر دیا، لیکن قبر نے اسے اپنی قفس میں لے لیا، وہ بے نیازی سے بولا۔ مائسہ نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے اچنبھے سے گھورا۔ مطلب آپ نے راگا کو؟ وہ سمجھ چکی تھی، تبھی جملے کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ ہاں میں نے راگا کو مار دیا۔ اس کا سرد لہجہ مائسہ کو پتھر کر گیا۔ آپ اسے چھوڑ بھی تو سکتے تھے۔ شاید چھوڑ دیتا اگر اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہوتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر تمہیں تکلیف دی۔ اس کی موت تو طے تھی۔ اس نے مائسہ کا نورانی چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ اتنے جنونی کیوں ہے؟ مائسہ سمجھ نہ سکی وہ خفاکار ہے یا جفاکار۔ تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ ہرمان نے اس کے گال کھینچتے وہ سرخ ہوئی۔ آپ ابھی بھی خفا ہیں مجھ سے؟ رکو، میری بات پوری نہیں ہوئی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود سے روٹھا ہوں، تم سے نہیں۔ ہرمان نے بات جاری رکھی۔ مجھے خود پر غصہ تھا، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم میری قلب جان ہو، میں تمہیں اف تک نہیں کہہ سکتا۔ تمہارے معاملے میں میں بہت رحم دل ہوں۔ تم اگر میرے سینے پر رکھ کر گولی بھی چلا دو گی نا
تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تمہیں تو میرے قتل کی بھی اجازت ہے۔ حرمان نے اس کے سینے پر ٹھنڈی فوار ڈال دی۔ وہ تو خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ تم میرے لیے صرف بیوی نہیں ہو، تم میری پوری دنیا ہو۔ میں اس پوری کائنات کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن تمہارے بغیر نہیں۔ حرمان نے جھک کر اس کی ہتھیلیاں چومی، پھر دھیرے سے وہ اسے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔ مائسا کو یہ لمحہ خواب سا معلوم ہوا۔ حرمان مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، پھر سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں۔ مائسا کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے، وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ حرمان نے اسے اپنے شکنجے سے رہائی بخشی۔ تم بلش کر رہی ہو مائسا؟ بات ہی ایسی ہے۔ مائسا کو یہ لمحہ مشکل ترین لمحہ لگا۔ وہ خود کیوں نہیں سمجھ رہا تھا؟ وہ خود سمجھ جائے نا۔ اچھا تو پھر بتاؤ۔ حرمان اب اشتیاق سے اس کے ٹماٹر چہرے کو دیکھنے لگا۔ مائسا نے نگاہیں جھکائی اور بولنے کے لیے ہونٹوں کو جنبش دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بتا پاتی کہ حرمان آپ بابا بننے والے ہیں، عین وقت باہر سے آتی عجیب و غریب آواز نے ان دونوں کو الرٹ کیا۔ وہ چونک گئے، حالانکہ آواز جانی پہچانی تھی۔ یہ آواز تو… مائسا نے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہ جانے کیوں حرمان کا دل لرزا۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ حرمان نے دروازہ کھولا تو مائسا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہال میں سناٹا تھا، موت سا سناٹا۔ سب اپنے اپنے رومز میں تھے۔ ہال خالی تھا، زرد بتیاں روشن تھیں۔ وہ تینوں افراد ہال میں قدم رکھ چکے تھے۔ ہال کی ایک ایک چیز مبہوت رہ گئی تھی، اور رہی سہی کسر ان کی غرض نے پوری کر دی۔ ابرار حسنین باہر نکل! وہ اتنی تیز آواز میں گرجے کہ حویلی کی چھت پر بیٹھے چرند پرند بھی گھبرا کر اڑ پڑے۔ ستون ساکت رہ گئے۔ آس پاس کی ہر چیز نے دم سادھ لی۔ لو، پھر طے ہوا کہ ان کا غیظ ہر چیز پر بھاری تھا۔ گرج کے تعاقب میں کتنے ہی افراد اپنے اپنے کمروں سے نکلے اور سامنے غصے کی مورت بنے آفندی کو دیکھ کر دھک رہ گئے۔ کیا یہ کوئی خواب تھا یا ڈراؤنی حقیقت؟ ابرار کو اپنی بصیرت پر یقین نہ آیا۔ کیا جو شخص ان کے سامنے کھڑا تھا وہ ان کا بھائی تھا؟ زینے طے کرتے حوزان اور نازلی ہوکوں کی طرح انہیں تکنے لگے۔ بی جان بھی کمرے سے نکل آئی۔ ان کی خاموشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوں لگا جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ حرمان اور مائسا نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خوف پھیلنے لگا۔ ابرار کے قدم بھاری ہوئے۔ یہ مسافت طے کرنا مشکل تھی، لیکن ہولے ہولے قدم اٹھاتے وہ آفندی کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ باقی سب اپنی اپنی جگہ ساکت، صامت، بے بس و بے حرکت رہ گئے۔ بھائی؟ ابرار کی آواز ہکلائی۔ وہ یکٹک آفندی کو دیکھے گئے۔ ان کی اس وقت حویلی میں آمد حیرت انگیز تھی۔ دکھا دی پوری تو نے اپنی اوقات ابرار حسنین؟ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولتے انہوں نے ابرار کو اپنی نگاہوں میں چبایا۔ حرمان کا ہاتھ بے ساختہ قلب پر آ ٹھہرا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اب ایک طرف آگ تھی اور دوسری طرف پانی۔ تم نے سنا ہوگا کہ آگ اور پانی کا ملاپ کبھی نہیں ہوا۔ بے شمار آوازوں نے اسے تنگ کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں بند تھی، کسی منصوبے میں مشغول۔ لکڑی کی ٹیبل پر 2 تصویریں پڑی تھیں۔ پاس پینسل باکس اور لیمپ روشن تھا۔ ایک تصویر اس کے ہاتھ میں تھی جو شاید اس کی اپنی تھی۔ اس حویلی کا نام خان حویلی نہیں بلکہ تماشا حویلی ہونا چاہیے تھا۔ جب سے آئی ہو کوئی نہ کوئی تماشا ہی ہو رہا ہے۔ نہ ان کے رویوں کی سمجھ آتی ہے، نہ یہ سمجھ لگنے دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ اس صورتحال کی جانب تھا۔ جب ابرار مائسا کو میری بیٹی کہہ رہے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے جو اس کی سمجھ سے بلاتر ہے۔ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اس نے اپنی سوچ کو جھٹکا، سرخ مارکر اٹھائی اور ٹیبل پر پڑی مائسا کی تصویر پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس نے نہایت سہولت سے ساری گیم سے مائسا کو نکال دیا، اور اب وہ اپنی تصویر حرمان کے ساتھ مس فٹ کرنے لگی کہ یکدم اس کی نظر ایک اور تصویر پر گئی۔ یمنا جبل الدین صرف اپنا فائدہ سوچتی ہے۔ یمنا نے تصویر اٹھائی اور سرد آہ بھرتے ہوئے اس تصویر کے 2 ٹکڑے کر گئی۔ نہ جانے وہ تصویر کس کی تھی۔ اب سارے منظر میں حرمان اور یمنا دکھائی دے رہے تھے۔ جس میپ پر اس نے تصویر رکھی تھی وہ آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اس نے سارے پلان کو تشکیل دے ڈالی۔ بس یہ اس کے دماغ کا کھیل تھا، سب اس کی سوچ کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ خوش تھی، آگے بھی بازی وہی پلٹنے والی تھی۔ اس نے مائسا کی تصویر تو حرمان سے دور کر دی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ حقیقت میں بھی ان دونوں کو دور کر پاتی ہے یا نہیں۔
शोर अब बढ़ने लगा था। यमुना ने फुर्ती से सब समेटा और दरवाज़ा खोलती सीढ़ियाँ उतरने लगी, लेकिन नीचे के मंजर ने उसे चंद पल के लिए गंग कर दिया। ये क्या हो रहा था? उसके बाबा आफंदी और अब फरियाल यहाँ क्या कर रहे थे? वो अबरार साहब पर चिल्ला क्यों रहे थे? ये सब क्या हो रहा था? आओ जानते हैं। मुझे तुझसे इस चीज़ की ही तौक़ा थी। मैं जानता था तू इतनी गिरी हुई हरकत ही करेगा। आखिर एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पर इसी तरह से ही तो वार करता है। वो चिंगारने वाले अबरार को अपना जहन मफलूज होता महसूस हो महसूस हुआ। कान शाय शाय करने लगे। अभी कुछ वक्त पहले ही तो सब ठीक हुआ कि दोबारा से मामला बिगड़ने लगा। अबरार नरम पड़ गए थे, मगर आफंदी क्यों सख्त थे? बाबा आप गलत समझ रहे हैं। हरमान फासला समेट कर उनके नज़दीक पहुंचा कि आफंदी ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का कह दिया। हरमान आज तुम खामोश रहोगे वरना। उनकी निगाहों में साफ चैलेंज था। तहकुमाना लहजे ने हरमान का दिल चीर दिया। मैं अबरार हसनैन से मुखातिब हूँ, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक रौब सा था जो चारों एतराफ़ में फैल चुका था। सब शल थे, बस आफंदी और अबरार ही मुतहरिक थे। तूने मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। तेरी इस घटिया हरकत ने इस नफरत को ऊंचा किया है। तूने अपने बच्चे रशिया भेजे मेरे पैलेस में ताकि वो मेरे बच्चों को अपने काबू में कर ले। ये सब तेरी चाल थी। मैं क्यों ना समझ सका? अबरार पर इल्ज़ाम लगा था, सरासर लगा था। उनके साथ बाकी सब भी भौचका कर रह गए थे। उनका इल्ज़ाम काज़िब था। कौन साबित करता? भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो तहमल मिजाजी से गोया हुए। आफंदी खुद चलकर उनकी हवेली में आए थे। ये एक अच्छा मौका था जो हालात ख़राब कर रहा था। तुम पर यकीन कौन करेगा अबरार? मैं यानी आफंदी हसनैन। क्या सच में? तू बोलेगा ए नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं अब सच मान लूँगा। तुझे दौलत चाहिए थी तो मुझे फ़ोन करके मांग लेता, सारी खैरात में तुझे भेजता। लेकिन तूने तो सोचा कि थोड़ी सी दौलत से क्या होगा। जिस दौलत के हकदार हैं उन्हें ही अपने कब्ज़े में ले लेता हूँ। एक और इल्ज़ाम। ये गलतफहमी मौत से बुरी है। उस गलतफहमी ने अबरार को तोड़ कर रख दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जो दौलत का ताना उन्हें बरसों पहले मिला था, आज भी वही मिल रहा था। मायसा ने तो कहा था उनकी सोच बदल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो अभी भी दकियान उसी सोच के मालिक थे। इतने सालों में कुछ भी तो नहीं बदला था, ना उनका अंदाज, ना लहजा और ना ही नफरत। ये सारी हकीकत यमुना पर बिजली की तरह गिरी। जब आफंदी बिल्कुल चुप चुप आफंदी बिल्कुल चुप। अब एक लफ्ज़ ना निकले तेरे मुंह से। तू अबरार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं तुझसे सख्त रवैये में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया है। इन बच्चों को मैंने रशिया भेजा था। अबरार को तो मालूम भी नहीं था कि ये सब बच्चे कहाँ गए हैं, और तू बिना सोचे समझे बस बोले ही चला जा रहा है। आफंदी को देखकर आंखों को जो ठंडक पहुंची थी, उसकी अब रमक भी बाकी ना रही थी। वो अबरार के साथ खड़ी आफंदी के मुकाबिल थी। एक पल को आफंदी का दिल चाहा था कि सब कुछ भुलाए बीजान के गले लग जाए, लेकिन जैसे ही नज़र अबरार पर जाती तो तैश दोबारा से जागने लगता। फिर सिर्फ दिमाग की सुनी जाती, दिल तो जिस्म का हिस्सा ही मालूम ना होता। बीजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने हमेशा मेरे साथ ज़्यादती की है। आपने हमेशा अबरार को मुझ पर तरजीह दी है। आपने हमेशा अबरार का साथ दिया। क्या मैं आपकी औलाद नहीं था? पहली औलाद से तो मोहब्बत ही बहुत गहरी होती है, तो क्यों आप हर दफ़ा मेरा हाथ छोड़कर अबरार के साथ जा खड़ी हुई? आपने एक दफ़ा भी मुझे कॉल नहीं की, ये तक नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। उनकी आवाज़ रन गई, आंखों में चमक आई। उनका शिकवा जायज़ था। मैंने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है। बीजान फ़कत इतना ही बोली। आफंदी समझ गए उनका फ़ैसला आज भी अबरार के हक़ में है। बीजान, आज भी आप अबरार की गलतियों पर पर्दा डालती हैं और मुझे मेरे कसूर गिनवाती है। वो तल्ख़ हो रहे थे। इतनी तलख़ी ज़हर घोल रही थी। मेरी मोहब्बत तुम दोनों के लिए बराबर है। मैंने हमेशा इंसाफ किया है, तो भूल गया है क्या? मैंने तुझे कहा था कि सारी दौलत रख ले, लेकिन यह हवेली ना छोड़। तब सुनी तूने मेरी बात? मैं तेरी माँ हूँ, मैंने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा। माहौल में अब उदासी घुलने लगी। आफंदी ने निगाहें चुराई थी। बरसों पहले की गलती उनके लिए अजाब बन गई थी। हर बार एक ही तंज के आफंदी सारी दौलत ले गया। बीजान, वो दौलत मेरे हिस्से थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं इस हवेली में कारोबार करता या रशिया में? वो हर तरीके से अपनी गलती पर पर्दा डालते थे। हवेली छोड़ने से बहुत पहले हवेली छोड़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है आफंदी। हवेली
میں نے تاریخ راتوں میں رو رو کر دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے یہ دن دیکھنا نصیب کرے جب میرا بیٹا میرے پاس حویلی واپس آئے۔ بی جان نے ان کی روح جھنجھوڑ کر رکھ دی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں لگا اگر وہ ایسا بولیں گے تو بی جان ٹوٹ جائے گی، اور بی جان کو ٹھیس پہنچانا انہیں مناسب نہیں لگا۔ بی جان آپ میرے ساتھ رشیا بھی چل سکتی تھی۔ اس حویلی میں تیرے آغا جان کی یاد بسی ہے، میں موت سے پہلے یہ حویلی کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اٹل ہوئی۔ بی جان ایسی باتیں مت کیا کرے۔ کیوں؟ کیا تیری بی جان نے مرنا نہیں ہے؟ مجھے تو لگا تھا جب اس حویلی سے میری میت اٹھے گی تو تب ہی یہاں قدم رکھے گا، لیکن میرے بچے تجھے پہلے یہاں لے آئے۔ اب جو بات ہوگی بیٹھ کر ہوگی۔ آؤ بیٹھو، یہ حویلی جتنی ابرار کی ہے اتنی ہی تیری بھی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فریال کو اپنے سینے سے لگایا۔ نہ جانے کیوں فریال مسکرا بھی نہ سکی۔ بی جان میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، میں اپنے بچوں کو لینے آیا ہوں جو دھوکے سے یہاں لائے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ابرار کے ساتھ ایک حویلی میں رہنا تو دور، میں بیٹھنا تک پسند نہیں کروں گا۔ ان کی انا ٹوٹ کیوں نہیں رہی تھی؟ بی جان کی باتیں پتھر کو موم کر سکتی تھی، پھر وہ کس ساخت کے بنے تھے؟ ختم کرو یہ دشمنی ابرار تو سے معافی مانگے گا اور تو بھی اسے معاف کرے گا۔ بی جان نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ آفندی کو یہ بات ناگوار گزری۔ جبل اور یمنا کو یہ تماشا دلکش لگا۔ بی جان برسوں پہلے پڑے تھپڑ کی تمازت آج بھی میرے گال کو آگ بگولا کرتی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں، میں ابرار کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ آپ میری ماں ہے، آپ کچھ بھی مانگے میں دے دوں گا، لیکن معافی نہیں دوں گا۔ ہرمان اور حوزان نے بیک وقت اپنی پیشانی کو مسلا۔ آفندی کو سمجھانا اپنا سر پتھر پر دے مارنے کے مترادف تھا۔ اگر میں مر گئی نا تو اسی پچھتاوے کے ساتھ باقی زندگی گزار لینا۔ خان حویلی کے ایک ایک فرد میں انا بھری پڑی تھی۔ بی جان غصے میں بولتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ یہ ان کا انداز تھا، اور دروازہ ٹھا سے بند کرنا وہ ہرگز نہیں بھولی تھی۔ دروازے کی سمت اٹھتی ان کی نگاہ اب زاران پر جا ٹھہری تھی۔ زاران، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں میں نے اپنا بیٹا مانا اور تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ اب زاران سے مخاطب تھے جو ایلف کے ہمراہ مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ تم جانتے ہو جب تم یتیم ہو چکے تھے تو میں نے تمہیں اپنا نام دیا تھا، میں نے تمہیں اپنی پہچان دی، اپنی حویلی میں پناہ دی، ایک اچھی زندگی دی۔ وہ گن گن کر اپنے احسان ظاہر کرنے لگے۔ زاران نے آنکھیں میچ لی، البتہ ابرار اور نگین کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میرا بیٹا یتیم نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ ابرار باوقار چال چلتے ہوئے زاران کے نزدیک آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے رسانیت سے بولے۔ دفتن آفندی اور فریال کو لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ زاران نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ نہ جانے کیوں وہ اس پل سے ڈرتا تھا جب آفندی کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آفندی نے اسے اتنا پیار دیا اور بدلے میں زاران نے کیا دیا؟ دھوکہ۔ میرا بیٹا، یہ الفاظ آفندی اور فریال کی سماعتوں پر کسی ہتھوڑی کی طرح لگے۔ وہ شل ہوئے۔ وقت تھم گیا۔ ناسمجھی نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ زاران نگاہیں چرا کر زمین پر گاڑ چکا تھا۔ وہ اب نظریں نہیں ملا پائیں گے جب تک اس متعلق مباحثے ختم نہیں ہو جاتے۔ ہاں میرا بیٹا، ابرار نے فخر سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ان دونوں پر حویلی کی چھت گرائی۔ صدمہ گہرا تھا، سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ یمنا بھی آنکھیں پھاڑے زاران کو دیکھے گئی۔ وہ اسے کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا؟ وہ ہمیشہ سے اسے ایک نوکر کی حیثیت دیتی آئی تھی، لیکن وہ تو خان حویلی کا سب سے چھوٹا سپوت نکلا۔ جب آپ اس خان حویلی کو چھوڑ کر رشیا چلے گئے تھے، اس کے 2 سال بعد زاران ہوا۔ ابرار جنبا تھے، ساکت تو آفندی تھے، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی کوئی واقعہ رونما ہو سکتا تھا۔ ان کی زبان کو قلف لگ گئی، منہ تھوڑا کھلا رہ گیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کی نگاہوں کے سامنے ماضی کا منظر کسی فلم کی طرح چلا۔ وہ معصوم بچہ جو 7 سال پہلے انہیں اپنی باتوں سے پگھلا رہا تھا، وہ یکدم سے اتنا شاطر کیسے ہو گیا؟ وہ جو اپنا لگا تھا وہ بیگانہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو وفادار تھا بے وفا کیسے ہو گیا؟ ایک اصل جھٹکا تھا، یہ دھوکہ تھا جو فوری طور پر ملا تھا۔ سوچنے کی صلاحیت معذور ہو رہی تھی۔ کیا 7 سالوں سے وہ دھوکے میں تھے؟ ان کے ساتھ چال کھیلی جا رہی تھی؟ کیا ایسا تھا؟ زاران، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا؟
ان کی زبان ہکلانے لگی، الفاظ مشکل سے ہی مکمل ہوئے۔ جسے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا وہ کرپٹ کیسے ہو سکتا تھا؟ یقین ٹوٹا تھا، بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ یقیناً وہ اب اس شخص پر کبھی اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ زاران نے آنکھیں میچی اور کچھ کہنے کے لیے لب ہلائے۔ بابا، لب گردش ہوئے الفاظ منہ سے نکلا۔ وہ شرمسار تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گیا ہو۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ بہت خطرناک ہوگا، لیکن اتنا زیادہ ہوگا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ خبردار، خبردار زاران! وہ ایک دم پھٹے تو ہال پر کھڑے ایک ایک افراد پر لرزہ طاری ہوا۔ اب نہ جانے صورتحال کیا رخ لینے والی تھی۔ بابا مت کہنا مجھے۔ زاران کا سانس رک گیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی، آفندی کا غم اسے اس ایک پل میں ہی مٹی کا ڈھیر کر گیا۔ یہ حقیقت تلخ تھی مگر کبھی نہ کبھی تو سامنے آنی ہی تھی۔ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، تم نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، تم نے میرے جذباتوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم سے مجھے بے وفائی کی امید نہیں تھی، لیکن تم نے بھی ثابت کر دیا کہ ہو تو تم ابرار کی اولاد ہی نہ۔ جس طرح دھوکے سے تمہارے بہن بھائی میرے پیلس میں داخل ہوئے، بالکل اسی طرح چال بازی سے تم ہماری زندگی میں داخل ہوئے، اور داد دینی چاہیے تمہاری اداکاری کو۔ کیا اداکاری کی ہے تم نے، کیسے کیسے اپنی حقیقت چھپائی ہے، خود پر خول چڑھایا ہے، اور اب جب تمہاری یہ تلخ حقیقت سامنے آئی ہے تو یقین مانو مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ وہ چنگھاڑ رہے تھے، ان کا لہجہ دل چیرنے والا تھا، اور زاران کا دل چیر کر رہ گیا تھا۔ باقی سب تو غافل ہو گئے تھے جسے ہال میں موجود ہی نہ ہو۔ میں نے تمہاری جان بچائی، تم پر ترس کھایا، تمہیں پناہ دی، تم سے محبت کی، اور وہ ٹھہرے۔ آخری جملے نے زاران کی گردن برچھی سے کاٹ دی۔ اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ دھوکہ، فریب، کذب، ناٹک اور نہ جانے کیا کیا۔ تم نے کہا کہ تمہارے والدین وفات پا چکے ہیں، تم نے ہسپتال میں میرے سامنے جھوٹی کہانی گھڑی، تم نے سب جھوٹ کہا کہ وہ گنڈے تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں، تم نے مجھے اپنے جھوٹے آنسو دکھائے، لاچارگی والا چہرہ، دل چھو لینے والی باتیں کی۔ میں حیران ہوں زاران خان کہ ایک 15 سالہ بچہ اتنی زبردست کہانی کیسے بن سکتا ہے۔ میں نے تمہیں بچہ سمجھا تھا، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلے جس نے آدھی زندگی ساتھ رہ کر آخر میں بری طرح سے ٹس دیا۔ گزشتہ 7 سال گزارے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ، اور ان 7 سالوں سے مجھے اب گھن آنے لگی ہے۔ میں نے تم پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا، اور تم نے پیٹھ پیچھے مجھ پر ہی وار کر ڈالا۔ معاملہ کربناک ہو گیا۔ ایک معین مدت کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا یہ سب بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ آفندی کے لیے زاران عدم ماورائی ہو گیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے، ان کا تنفس پھول رہا تھا، زاران کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی وہ دبے دبے قدم اٹھائے آگے بڑھا اور ان کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ بابا، یہ سب میں نے دونوں خاندان کی بھلائی کے لیے کیا تھا، ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا۔ آفندی کا خود پر طاری جموں ٹوٹنے لگا، وہ پھنکار پڑے۔ میں نے کہا بابا مت کہو مجھے، تم میرے اب کچھ نہیں لگتے، سمجھ گئے تم؟ میں اب سمجھوں گا کہ تم مر گئے، یا سرے سے ہماری زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ آفندی کے الفاظ تھے یا نشتر زاران کو اپنی روح گھائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنے سخت الفاظ اس کی آنکھوں میں پانی ٹھہرا رہے تھے، مگر وہ جبر کیے ہوئے تھے۔ بابا ایسے مت کہے، میں نے اپنا آدھا بچپن آپ کے ساتھ گزارا ہے، یہاں میرے بابا نے میری انگلی چھوڑی، وہاں آپ نے میری انگلی تھامی تھی۔ آپ میرے لیے میرے بابا جیسے نہیں بلکہ میرے بابا ہے۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تو بس سب معاملات صحیح کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سب حویلی میں واپس آ جائیں۔ میں آپ سے اور تائی جان سے ملنا چاہتا تھا، میں اپنے کزنز سے ملنا چاہتا تھا، میں ایلف سے ملنا چاہتا تھا جس کا رشتہ آپ میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھ سے طے کر بیٹھے تھے۔ اس نے گردن چٹکی اور نم آنکھوں سے ایلف کی طرف دیکھا جو گمسم کھڑی تھی۔ میری بیٹی پر نظر بھی مت ڈالنا زاران خان، تمہاری بھول ہے کہ میں اسے تمہارے نام کروں گا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے ایلف کے قریب گئے اور اسے اپنے سینے سے لگا گئے، جیسے اسے زاران کی نظر سے بچانا چاہتے ہو۔ حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے وہ زاران اور ایلف کے رشتے کی بات کر رہے تھے، اور اب ایک دم سے وہ برہم ہو گئے۔ بابا، آپ کی بیٹی جب پیدا ہوئی تھی وہ تب سے میرے نام ہے، اور ایلف کے نام کے آگے میرے نام کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایلف میرے نام سے منسوب تھی، ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ اس کا انداز ٹھوس تھا، یعنی مدلل آفندی اور اسے دیکھ کر رہ گئے۔
تمہارا کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک دھوکے باز کے نام کر دوں جو صرف فریب کرنا جانتا ہو؟ ان کی باتیں زہران کو کھب رہی تھی۔ انہوں نے کبھی زہران سے اس طرح بات نہیں کی تھی، یہ پہلی دفعہ تھا۔ کرنا نہیں ہے، آپ کی بیٹی میرے نام ہی ہے، وہ سرسانیت سے بولا اور ساتھ ہی ساتھ ایلف کو اشارہ کیا۔ دفتن ایلف آفندی کے بغل سے نکلتی زہران کے ہم قدم جا کھڑی ہوئی۔ یکایک آفندی اور فریال کی بھویں سکڑی۔ کیا مطلب؟ انہیں ایک اور صدمہ ملنے والا تھا۔ ایلف بابا کو بتاؤ تم میری کیا لگتی ہو؟ اسے لگا کہ ایلف کے منہ سے اس سچائی کا انکشاف ہونا زیادہ بہتر ہے۔ بابا میں زہران کی بیوی ہوں، ہم نے ملیشیا میں نکاح کر لیا تھا۔ آفندی اور فریال بہت چکا کر رہ گئے۔ آفندی کو لگا زمین پھٹ گئی، اتنا بڑا فیصلہ اور انہیں بتائے بغیر۔ یمنا کو آج کا تماشا انٹرسٹنگ لگا۔ ایک کے بعد ایک بم بلاسٹ ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا خرافاتی دماغ نہ جانے کون کون سے منصوبے گڑنے لگا تھا۔ اوہ تو یہ بات تھی، میں بھی سوچوں یہ تم دونوں اتنے کلوز کب سے ہونے لگے؟ یمنا کی سوچ بولنے لگی۔ واہ کیا راز دفن کر رکھے تھے آفندی کے بھائی ابرار اور آفندی کے بچے آپس میں کزنز۔ کیا خیال ہے اب زیادہ مزہ نہیں آئے گا؟ میری تو دعا ہے کہ آفندی کبھی نہ راضی ہو اور جو ان کے بچے آپس میں گڈا گڈی کی طرح نکاح کیے بیٹھے ہیں یہ بھی ٹوٹ جائے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا جب مائسہ ہرمان سے الگ ہو جائے گی، ان کی طلاق ہو جائے گی اور بیچارہ ہرمان ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی بکھری حالت کو کون سمیٹے گا؟ یملا جبل الدین یعنی میں، اف کیا لمحہ ہوگا۔ اس دوران ہرمان کو مجھ سے محبت ہوگی، پھر وہ میرے اشاروں پر ناچے گا، میں جیسا بولوں گی ویسا کرے گا، میں جو کہوں گی وہ سنے گا، میں جیسا کہوں گی وہ مانے گا اور مجھ سے شادی کرے گا، پھر اس کا سب کچھ میرا، مطلب مشن سکسیسفل۔ وہ خیالی پلاؤ بنا رہی تھی یا فیری ٹیل کی کوئی کہانی اپنی مرضی سے تخلیق کر رہی تھی۔ آفندی چکرا کر 2 قدم پیچھے ہوئے تو فریال نے فوراً سے انہیں تھاما۔ ابرار بھی آگے بڑھے لیکن انہیں روک دیا گیا۔ آفندی اب ٹھیک ہے؟ فریال پریشان ہوئی۔ ہرمان نے بابا کو صوفے پر بٹھایا۔ ایلف جگ پکڑتی گلاس میں پانی اڈیلنے لگی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ بابا پلیز پریشان مت ہو۔ نازلی فوراً سے ان کے قریب بیٹھی۔ ایجے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں پرسکون کرنے لگا۔ ایلف نے پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگایا لیکن آفندی نے پانی پینے کی بجائے ایلف سے منہ پھیر لیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اٹھے اور باہر کو چل پڑے۔ فریال ان کے پیچھے گئی اور ہرمان، ایجے، نازلی اور ایلف بھی۔ ہرمان نے جاتے جاتے ہوزان کو کہا تھا کہ فی الحال کوئی پیچھے مت آئے، وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا پینک ہو رہے ہیں۔ وہ باہر آئے، انہوں نے تازی ہوا میں گہرے گہرے طویل سانس لیے۔ ان کا تنفس تھوڑا بہتر ہوا لیکن پھر بھی سینے میں عجیب ہی طرح کی گردش ہو رہی تھی، شاید باعث سمت میں موجود دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بابا ہم ہسپتال چلتے ہیں، ہرمان بولا۔ بابا آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو رہی ہے۔ ایجے نے ان کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ فریال الگ سی ٹینشن میں تھی۔ جبل ہوٹل میں بکنگ کرواؤ جلدی، وہ دھیمی آواز میں جبل اور یمنا کو اپنے نزدیک آتے دیکھ کر بولے۔ جبل نے اچھا میں سر ہلاتے اپنے موبائل کے ذریعے ہی پاس والے ہوٹل میں رومز بک کروائے۔ بابا آپ ہوٹل میں؟ ہرمان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ میں یہاں نہیں رک سکتا ہرمان، مجھے اپنی طبیعت بہتر کرنی ہے، میں دوبارہ اس حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹل تھے۔ اور تم سب بھی میرے ساتھ چل رہے ہو، وہ حتمی فیصلے کے طور پر بولے۔ چاروں منجمد رہ گئے۔ ان کے پلان میں یہ سب تو شامل نہیں تھا جیسا ہو رہا تھا۔ تقدیر نے یہ کون سا پنہ کھول دیا تھا؟ یہ سب تو طے نہیں تھا۔ جدائی موت سے بری تھی، وہ جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بابا آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ یہ ہرمان تھا جو ان کا دھیان بھٹکانے کی صحیح کرنے لگا۔ جھوٹ چھپانے سے بھی نہیں چھپتا ہرمان، وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے اور کس طرح سے سامنے آتا ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکو گے۔ تم سب بچوں نے میرا دل توڑا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بہت سے شکوے ہیں جو ابھی کہنا باقی ہے۔ ہوٹل پہنچ کر ہی اب اس بارے میں بات ہوگی۔ ان سے ان کی رائے نہیں پوچھی جا رہی تھی، صرف حکم سنایا جا رہا تھا۔ وہ کیا ہی کر سکتے تھے؟ ایک طرف ماں باپ تھے تو دوسری طرف چچا زاد۔ لیکن بابا، نازلی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولیں۔ تم سب میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ اگر تم سب میرے ساتھ نہ آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگوں نے اپنے باپ کو کھو دیا، اور اگر آ جاؤ گے تو میں تسلی سے تمہاری بات سنوں گا۔ وہ انہیں پریشرائز کرنے لگے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، تاکہ ابرار یہ نہ سمجھے کہ آفندی کے بچے اس کے قابو میں ہیں۔
काबू में नहीं है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जल्दी बोलो। और एल्फ पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जो चाहती है वो वही करेगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी रोक टोक एल्फ के लिए है। वो गैर शनासाई नज़र से एल्फ को देखते अजनबी इससे बोले तो एल्फ का दिल कट कर रह गया। उसे यकीन तो था कि वो उन्हें मना लेगी, लेकिन ये ज़रा सी बेरुखी उसकी जान निकाल रही थी। उसके बाबा एल्फ से तो कभी खफा नहीं हुए थे। चंद पल उनके दरमियान गहरी खामोशी छा गई। हरमान कुछ सोच रहा था, फिर बिलाखिर वो बोला, ठीक है बाबा, हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन आप हमारी पूरी बात सुनेंगे, उसे समझेंगे भी और फिर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे। हरमान ने शराइत रखी, वो राज़ी हो गए आफंती के साथ जाने के लिए। बेक वक्त सब ने एक साथ उसे घूरा। वो इतनी जल्दी मान गया जाने के लिए क्यों? हालांकि उसने इरादा किया था कि अब हवेली से वापस कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, फैसला सोच समझ कर ही होगा। वो आगे चल पड़े। पीछे हरमान उन सबको पुरसुकून रहने का कहते हुए हवेली के अंदर गया और वहाँ फ्रीज खड़े अफराद को नॉर्मल करते हुमायसा के सामने आ ठहरा और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। हरमान ने उसे कहा कि इस वक्त उनका जाना ज़रूरी है, और वो वादा करके गया कि वो मामा बाबा को वापस लाएगा, क्योंकि हवेली में रहकर वो उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे और ना ही सही से फैसला करेंगे, बल्कि अबरार को देखकर उनकी अना आड़े आती रही थी आड़े आती रही थी। उनका कुछ पल जाना बेहतर था। मायसा समझ गई, बाकी सब भी समझ गए। उन्हें जाने की इजाज़त दे दी गई। वो लोग चले गए। पीछे हवेली को सुनसान छोड़ दिया। बाबा क्या ताया जान मान जाएंगे? ऐना परेशान नजर आई। पता नहीं मेरे बच्चे, सालों पहले तो नहीं माने थे, अब क्या पता नहीं, अब का पता नहीं, लेकिन मुमकिन भी है कि वो मान जाए, जैसे तुम लोगों ने मुझे मना लिया। हो सकता है कि आफंदी भाई के बच्चे भी उसे मना लें। अबरार सोफे पर ढह गए। नकीन ने पानी का गिलास उन्हें थमाया। ज़ारान तकलीफ ज़दा सा बीजान के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता हुआ अंदर चला गया। मायसा भी मामा के रूम में आ गई और बाकी सब अभी तक हॉल में ही मौजूद थे। मायसा कमरे में पहुंचकर कमज़ोरी की वजह से जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। कुछ ही घंटों बाद वो उठी। उसका मोबाइल वक्फे वक्फे से बिप हुआ। मायसा ने मोबाइल उठाया तो ढेर सारी मिस कॉल्स और मैसेजेस और अननोन नंबर से रिसीव हुए थे। एक पल को मायसा गंग हो गई। भला ये किसका नंबर हो सकता था? फिर सोचों में गलता जहन से उसने मैसेज खोला और रिसीव हुए मैसेज देखे, जो उसे हकदक करने के लिए काफ़ी थे। हेलो, पहला मैसेज, लिटिल गर्ल। दूसरा मैसेज, फिर 2 मिस कॉल्स, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तीसरा मैसेज। मायसा का मुंह होंकों की तरह खुला रह गया। ये कौन था जो उसे लिटिल गर्ल कह रहा था और उसकी तबीयत मालूम कर रहा था? वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। अभी वो सोचों में महू थी कि एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसी नंबर से कॉल आने लगी। उसकी सांसें तितर बितर हुई। समझ न आई कि कॉल उठाए या ना उठाए। उसी कश्मकश में मोबाइल रिंग होना बंद हो गया। वो कदूरत से मोबाइल की स्क्रीन को तकने लगी। आईडी पर भी कुछ नहीं लिखा था और उस शख्स ने अपना नाम भी नहीं बताया था। मज़ीद सोचना बेकार था। अभी वो मोबाइल रखने ही लगी कि दोबारा से रिंग होने लगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मायसा ने चौथी बेल पर कॉल उठा ली। वो खामोश हो गई। दूसरी जानिब से भी गहरी खामोशी से सामना हुआ। फिर कितने ही लम्हे खामोशी नज़र हो गए। सिर्फ धड़कनें ही थी जो उनके दरमियान रक्स कर रही थी। तंग आकर वो कॉल बंद करने लगी कि उसी सरत से मोबाइल के स्पीकर से भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। मायसा शल रह गई। लिटिल गर्ल। मुकाबिल के मुंह से निकले ये 2 लफ्ज़ मायसा के पैरों तले ज़मीन निकाल गए। एकाएकी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये आवाज़, ये लहजा, ये अंदाज़, ये सब तो शनासा सा था। कौन? वो बोली तो हड़बड़ाहट वाज़ेह हुई। उसकी हनीफ सी आवाज़ मुकाबिल के होठों पर मुस्कुराहट बिखेर गई। पहचाना नहीं लिटिल गर्ल? मैं ब्राटवा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। वक्तन फ़वक्तन मायसा का सांस हलक में ही अटक गया। वो मबहूत रह गई। चेहरा जर्दी माइल हो गया। ब्राटवा। अल्फाज टूट गए। उसका सांस हलक में ही कहीं अटक गया। ये शख्स मायसा को क्यों कॉल कर रहा था और उसे उसका नंबर कहाँ से मिला? आप कैसा फील कर रही हो? ब्राटवा ने खामोशी का दौरानिया तोड़ा। मायसा बैकग्राउंड से टेक लगाए मुंजमद थी। तुम बोल क्यों नहीं रही लिटिल गर्ल? मर्दाना आवाज़ दोबारा से उभरी तो मायसा के आसाब तनाव का शिकार हुए। गाहे बगाहे वो तल्ख कलामी से गोया हुई। मैं किसी ब्राटवा को नहीं जानती। फ़ोन रखो और दोबारा इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। मायसा दांत कचकचाए उसे झाड़ गई। इससे पहले मोबाइल कान से दूर होता, ब्राटवा की आवाज़ फ़िज़ा में बदस्तूर गूंजी।
कॉल मत काटना वरना मैं तुम्हें खान हवेली से अगवा करवा लूँगा। उनके माबैन एक पल को सुकूत हायल हुआ। मायसा मबहूत रह गई। उसे कैसे पता कि वो खान हवेली में रहती है? तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? हैरत, सदमा, शौक, इश्तियाक। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ लिटिल गर्ल। मायसा यूँ हो गई जैसे काटो तो लहू नहीं बदन में। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे बाल नहीं बचा सका। मुकाबिल का लहजा उदासी इख्तियार कर गया। दफतन मायसा ने घनेरी पलकों की झालर उठाकर सामने वॉल पर ऐसा आईने में अपना अक्स देखा। उसके दोनों एतराफ में गिरे बाल शानों को छू रहे थे। दर्द की अकासी से उसका चेहरा बेरौनक हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे बाल बच जाए, लेकिन भड़कती आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। उसके लहजे में ज़माने भर का दुख शामिल हुआ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे खुद से ज़्यादा कीमती चीज़ को खो दिया हो। एक पल को मायसा तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, मेरी फ़िक्र कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ सकूँ। अगर तुम्हारा ऐसा कोई मकसद है तो जान लो कि तुम्हारा गलत बंदी से पाला पड़ा है। मैं तुम्हारी सोच तक के छक्के उड़ा दूंगी। मुझे हल्के में मत लेना। मायसा शेरनी सा दहाड़ी, चेहरा सुर्ख हुआ। एकाएक उसने मोबाइल स्पीकर पर डाला और दोनों हाथों से मोबाइल पर उंगलियां चलाती बराटवा का नंबर और उसकी लोकेशन कमिश्नर को सेंड कर दी। साथ उसने कुछ मैसेज भी टाइप किया। आई लाइक इट। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसका लहजा पुरस्रार हुआ। मायसा उलझ गई। तुम्हारे इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए बता दूं कि जब मैं तुम्हें हस्पताल ले जा रहा था तो मेरी एक कीमती चीज़ तुम्हारे पास रह गई थी। बराह करम मुझे वो लौटा दी जाए। यकीनन ब्राटवा के रोल में पहली दफ़ा इतनी नरमी से बोल रहा था। क्या चीज़? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ बात लंबी करने के बहाने ढूंढ रहे हो। और अगर मुझे आग में झोंक ही दिया था तो बचाने क्यों आए? वो भपर पड़ी। क्या विलन कभी हीरो नहीं बन सकता? रिंधी हुई आवाज़ फैली। नहीं, कभी नहीं। विलन विलन ही रहता है। उसके माथे पर जो गुनाहों का टैग लगा होता है वो उसे कभी हीरो नहीं बनने देता। मायसा ने उसकी मौहूम से उम्मीद पर पानी फेरा। क्या विलन को कभी माफ़ी नहीं मिलती? ये माशरा बहुत जालिम है और कानून बहुत सख्त। जुर्म में लदे हुए शख्स को सिर्फ सज़ा मिलती है, माफ़ी नहीं। ब्राटवा का रवा रवा काँप उठा ये सोच कर कि अगर उसे उम्र भर भी सज़ा मिली या फिर फांसी तो ये सोच ही झरझरी लेने पर मजबूर करती थी। तो एजेंट मायसा मुझे धमका रही है। उसने एक सर्द आह भरी। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें धमका रही हूँ। कल को तुम्हें दिन में तारे भी दिखाऊंगी। बस एक दफ़ा मुझे तुम्हारे बारे में इल्म हो जाए, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अगर मैं तुम्हें मिल गया तो क्या करोगी? तो सीधी गोली तुम्हारे सीने में उतारूंगी। मायसा ने महज कहा, लेकिन हरमान को यूँ लगा जैसे उसने हकीकत में उसे गोली ही मार दी हो। वो पत्थर का हो गया। ज़बान को कल्फ लग गई। तुमने मेरी जान बचाकर अपनी मौत को दावत दी है। एजेंसी में ब्राटवा का ऑपरेशन मेरे हिस्से में है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ब्राटवा, सुन लिया तुमने? आई नेवर लीव यू। मायसा ने कहते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। मत छोड़ना मुझे मायसा खानज़ादा, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सल्तनत खो बैठूंगा। हरमान की आवाज़ तारीख कमरे में गूंजी। दूसरी तरफ कमिश्नर के बंदे मखसूस जगह पर पहुंच चुके थे जहां की लोकेशन मायसा ने उन्हें सेंड की थी। ये हर दफ़ा इतनी आसनसान जगह पर ही क्यों ब्राटवा पाया जाता था। लोकेशन कब्रिस्तान के पास की थी। आसपास सीमेंट की बेंच असतदा थे। एक एजेंट ने मोबाइल निकाला और ब्राटवा का नंबर डायल किया जो मायसा ने भेजा था। बहुत दूर से मोबाइल रिंग होने की आवाज़ आई। एजेंट चौकन्ना हुए और मोहताज से कदम उठाने लगे। मुमकिन है कि जहाँ से बेल की आवाज़ आ रही है ब्राटवा भी उसी जगह पर मौजूद हो। वो आगे बढ़े और सरहद को पार करते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। शाम की तारीकी में कब्रिस्तान का मंजर वहशतनाक था। घंटी अभी भी बज रही थी। कोई कॉल नहीं उठा रहा था। जल्द ही एजेंट उस मखसूस जगह पर पहुंच गए और एक पल को उनके हवास बाख्ता हुए। ब्राटवा क्या? वहाँ तो ब्राटवा का नामो निशान भी नहीं था। बस एक कब्र के ऊपर मोबाइल मुसलसल बज रहा था। दोनों एजेंट्स ने एतराफ़ में निगाह दौड़ाते मोबाइल उठा लिया, जबकि दूसरे एजेंट ने फ़ौरन से कमिश्नर का नंबर डायल किया और उन्हें सारी कारस्तानी बताई। कमिश्नर ने मायसा और हौजान को कॉल में शामिल किया। एजेंट्स आस पास नज़र रखो, हौजान बोला। मोबाइल को अनलॉक करो। मायसा बोली। एजेंट ने फ़ौरन से मोबाइल अनलॉक करना चाहा। ये तो पासवर्ड मांग रहा है। वो पांचों परेशान हुए। पासवर्ड डायल करने की कोशिश करो।
कमिश्नर बोले। एजेंट ने ब्राटवा का नाम लिखा, लेकिन पासवर्ड ना टूटा। एक वक्त मायसा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, पासवर्ड लिटिल गर्ल है। ब्राटवा की जानिब से मौसूल हुआ मैसेज देखकर मायसा भौचक्का कर रह गई। ये शख्स क्या था? उसके पास दिमाग था या कंप्यूटर? एजेंट एहतियात बरतो और पासवर्ड पर लिटिल गर्ल टाइप करो। मायसा की हिदायत के मुताबिक एजेंट ने पासवर्ड डाला और मोबाइल खुल गया। कमिश्नर, मोबाइल खुल गया है, मैं तलाशी लेता हूँ। एजेंट ने सारा मोबाइल छान मारा, कुछ ना मिला सिवाय इनक्रिप्टेड मैसेज में मौजूद एक सत्र के। हालांकि कमिश्नर और हौजान ये सोच रहे थे कि मायसा को पासवर्ड कैसे पता। कमिश्नर, मैंने सारा मोबाइल छान मारा है, सिर्फ एक सत्र यहाँ लिखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मोबाइल में। कोई कौन सी सत्र? सब जानने के लिए बेचैन हुए। मेरी कीमती चीज़ की हिफाजत करना एजेंट मायसा। एक लम्हे के लिए वो तमाम शिशदर रह गए। मायसा को समझ न आई कि वो हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़ गया है। ये मैसेज मायसा के लिए है, मोबाइल वहीं छोड़कर वापस आ जाओ। एजेंट्स, मुझे खदशा है कि ब्राटवा वहाँ कहीं आसपास ही होगा। अभी कमिश्नर बोले ही थे कि नागेहां मोबाइल के स्पीकर से गोलियों की आवाज़ उभरी। पुश्त पर हमला हुआ था। कोई गोली जिस्म के अंदर पेवस्त हो गई। दोनों एजेंट आंखें मूंदे ज़मीन बोस हुए। एकाएक मायसा की दिल खराश चीख निकली। हौजान को तैश चढ़ा और कमिश्नर ने आंखें मूंदी। वो शायद समझ गए थे कि उनके एजेंट्स पर वार होने वाला है। किस्सा तमाम हुआ। एक बार फिर ब्राटवा ने साबित कर दिया कि वो मास्टरमाइंड है। बाबा, इतनी नफ़रत क्यों? वो आपके सगे भाई हैं। अगर उन्होंने माजी में कोई गलती की भी थी तो आप उन्हें माफ़ कर दें। जब वो मुसाफिर का हाथ बढ़ाने के लिए राज़ी है तो आप क्यों अकड़ रहे हैं? हरमान गरज रहा था। वो लोग तकरीबन पूरे 1 घंटे से उन्हें मनाने की सही कर रहे थे, मगर आफंदी साहब ना जाने कौन सी सख्त मिट्टी से बने थे। वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे तुम लोगों से इस कदर बदतमीज़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों ने मुझे बताना तक गवारा ना किया और उन तीनों के साथ मिलकर झूठ बोलते रहे। बताओ, उनके ऐब रुदन गए। बाबा, हमने झूठ नहीं बोला, हमने सिर्फ छुपाया था। एजे ने कहा। क्या छुपाना जायज़ था? क्या फ़र्क पड़ता है बाबा, जब आपका फ़ैसला ही नहीं बदल रहा? हरमान बेदिली से बोला। ये फ़ैसला नहीं बदलेगा। तुम लोग अपने इरादे बदल लो, मैं दोबारा कभी हवेली नहीं जाऊँगा। वो अटल हुए। हरमान ने अपनी पेशानी को मसला। आफंदी, बस करें ना आपके बच्चे कब से आपको आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान जाए ना, छोड़ दे नाराज़गी अपने बच्चों के लिए ही छोड़ दे। फरियाल भी मान गई थी। वो समझ गई थी कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और जो वो कह रहे थे वो सही था। फरियाल, तुम कैसे भूल सकती हो कि बरसों पहले अबरार ने मेरे गाल पर तमाचा मारा था, जो दरअसल मेरी अना पर जा लगा था। मैं कैसे भूल जाऊं? तुम भी बताओ। वो अब मुतहशल से सोफे पर ढह गए। इस वक्त वो सब होटल के कमरे में मौजूद थे। जबल और यमुना एक साथ खड़े थे और बाकी सब ने आफंदी के इर्द गिर्द घेरा लगा रखा था। बस एल्फ ही थोड़े फासले में थी। आफंदी, वो बरसों पहले की बात थी, उसे भूल जाए। वक्त अब बदल चुका है। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। क्या आप उनकी बात नहीं मानेंगे? फरियाल ने बहस जारी रखी। तुम भी बच्चों के साथ मिल गई हो। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या हम रशिया छोड़ दें? वो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी छोड़कर यहाँ इस खान हवेली में आ जाए? मेरा बिजनेस वहाँ है, मेरा घर वहाँ है, मैं कैसे सब छोड़ सकता हूँ? तो क्या आप अपने बच्चों के बगैर इस तन्हाई में रह लेंगे? आफंदी की बात पूरी होने से पहले ही फरियाल ने उनकी दिखती रख पर वार किया। मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। नहीं बाबा, आप हमारे साथ रहेंगे। आपने तो कहा था कि आप हमारी खुशी के लिए जान भी दे सकते हैं, तो यही समझ ले कि हम आपसे आपकी जान ही मांग रहे हैं। इस बार नाज़ली बोली थी, और क्या कमाल बोली थी। नाज़ली, जो तुम लोग मांग रहे हो वो नामुमकिन है। क्यों बाबा, क्यों? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? हमारी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारी खुशी आपके लिए ज़रूरी नहीं है? आफंदी को चुप लग गई। बाबा, वो लोग बहुत अच्छे हैं बाबा। जब उन्हें मालूम नहीं था कि हम कौन हैं, तब चचा जान और चची जान ने हमारा इतना ख्याल रखा, और जब उन्हें मालूम हो गया तो वो हम पर जान छिड़कने लगे। बाबा, आप ये देखें कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। क्या थोड़ा सा प्यार आप नहीं कर सकते? प्यार की गुंजाइश नहीं रही अब। तुम सब खामोशी से अब यहाँ बैठ जाओ, मज़ीद कोई आर्ग्यू नहीं होगा।
جبل تم آج رات کی ٹکٹ کرواؤ، میرے بچے میرے ساتھ جائیں گے، جو رشتے غلطی میں جڑے تھے وہ یہی ختم ہو جائیں گے۔ آفندی درشتی سے بولے۔ یمنا کا چہرہ حشاش بشاش ہوا، دل چاہا خوشی سے جھوم اٹھے۔ بابا سوچیے گا بھی مت کہ ایسا کبھی ہوگا، اگر آپ ضدی ہے تو ہم آپ سے زیادہ ضدی ہے۔ جن رشتوں کو ختم کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی سے طے ہوئے تھے اور مرتے دم تک نہ تو ٹوٹیں گے اور نہ ہی توڑے جائیں گے۔ ہمارا خاندان، ہمارا گھر اب حویلی میں ہے، ہم سب وہاں رہیں گے۔ رشیا کی معین مدت ختم ہو چکی ہے، اب حویلی ہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ ہرمان نے صاف لفظوں میں انہیں سب کچھ باور کروا دیا۔ یمنا کی چند سیکنڈ کی خوشی ہوا میں چھو سے اڑ گئی۔ ہرمان، مجھے مجبور مت کرو کہ میں سخت رویہ اپناؤں، معاملہ سنگین ہو گیا۔ اے جے نے آگے بڑھ کر آفندی کے گرد باہیں پھیلائی۔ بابا پیار سے بات صرف ایک حد تک ہوتی ہے، لیکن آپ تو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فریال نے ہرمان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مائسا کو کہا تھا وہ ماما بابا کے ہمراہ حویلی واپس لوٹیں گے، لیکن ایسا تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو خان حویلی جانا ہے وہ شوق سے جائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولے۔ اس وقت وہ دونوں برہم تھے۔ بابا، آپ نے گزار لی تھی، ہم بھی گزار لیں گے۔ وہ اتنی تندہی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس رویے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ انہیں باتوں سے احساس نہیں ہونا تھا، انہیں دوری سے احساس ہونا تھا جو ممکن ہونے جا رہی تھی۔ چلو نازلی، اے جے اور ایلف، ہمارے پیرنٹس کو ہم سے صرف اتنی ہی محبت تھی۔ ہرمان نے نازلی اور ایلف کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ پار کر گیا۔ پیچھے پیچھے اے جے بھی آیا۔ وہ چاروں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ پھر سے انا کی جیت ہوئی۔ آفندی غیظ کے عالم میں بالکنی میں چلے گئے۔ فریال ان کے پیچھے گئی۔ اب کمرے میں صرف یمنا اور جبل ہی باقی تھے۔ یمنا، تم بھی اپنے نکمے بھائی کی طرح مجھے نا امید کر رہی ہو۔ یمنا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تم نے دیکھا ہرمان مائسا کا دیوانہ ہے اور تم اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ بہتر ہے کہ تم وقت سے اے جے کو اپنے قابو میں کر لو، ورنہ اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو تم صرف ہاتھ مسلتی رہ جاؤ گی۔ یمنا ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، وہ مجھے گھاس نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ لاچارگی سے مجھے مدد کے لیے پکارے گا۔ میں اس کی مدد کروں گی اور اسے اپنی دنیا میں لے جاؤں گی، اس دنیا میں جہاں ہرمان کے اور میرے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ زہر میں ڈوبتی ہوئی بولی، اور تمہارا یہ خواب توڑنے میں وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ بابا، جب یہ منصوبہ حقیقت کی شکل دھارے گا تو آپ دھک رہ جائیں گے، آپ کو مجھ پر رشک آئے گا۔ بس وہ دن دور نہیں جب میں ہرمان کے نام سے منسوب ہو جاؤں گی۔ یمنا شرمائی۔ جبل کا دل چاہا اس کا فسوخیزی میں ڈوبا خول بکھیر دے، جو کبھی سچ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ یمنا جو پلان کرتی ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ منظر تاریک کمرے کا جو کچھ وقت پہلے ہی روشن ہوا تھا۔ کمشنر حمین کے کمرے میں موجود تھے۔ آج ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑی عورت حمین کی بیوی تھی۔ وہ نڈھال سی دکھ رہی تھی۔ سوچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ایمانداری سے ساری سچائی اگل دو۔ مجھے بتاؤ کہ براٹوا کون ہے؟ کمشنر نے ہولڈر سے گن نکالی اور لوڈ کر لی۔ میں تمہیں کتنی دفعہ کہوں، میں نہیں جانتا براٹوا کے بارے میں کچھ بھی، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر سے وہی فضول بکواس۔ تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر بولنا، ورنہ تیری بیوی کو تیرے جھوٹ بولنے کی سزا ملے گی۔ کمشنر نے گن کا رخ حفصہ کی گن پٹی پر کی اور کیا وہ ہانپ گئی۔ حمین 2 قدم آگے بڑھا۔ اس وقت تمام رسی اس سے آزاد تھا۔ دیکھو، میری بیوی کو چھوڑ دو، مصنوعی بے چارگی سے بولا۔ سچ بولو، تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ کیا وہ آمادہ ہو گیا سچ میں؟ براٹوا کون ہے؟ میں ہوں براٹوا۔ میں صرف تمہیں ہپنوٹائز کر رہا تھا، اصل میں براٹوا میں ہی ہوں۔ کس قدر ڈھیٹ آدمی تھا وہ، سچ اگلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ دفتن حفصہ کی برداشت کی حدیں ختم ہو گئی۔ وہ تنگ آ گئی تھی اس کھیل سے۔ ہرمان کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور حمین اس کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ حمین، آپ سچ کیوں نہیں بول دیتے؟ آپ انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ براٹوا کون ہے؟ وہ چلائی۔ کمشنر نے
گھور کر اس عورت کو دیکھا۔ مطلب تم بھی جانتی ہو براٹوا کون ہے؟ اب کی بار حمین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ براٹوا کون ہے۔ کون ہے براٹوا؟ کمشنر کا دھیان حمین سے بھٹک گیا۔ وہ اب پوری طرح حفصہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حفصہ نہیں، حفصہ تم کچھ نہیں بولو گی۔ حمین چیخ پڑے مگر بیکار، وہ آگے بڑھے لیکن کمشنر کے بندے نے اسے اپنے قابو میں لے لیا۔ بولو براٹوا کون ہے؟ کمشنر نے دباؤ ڈالا۔ حفصہ نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سچ اگل دیا۔ حفصہ تم خاموش ہو جاؤ، تم کچھ نہیں بولو گی۔ تمہیں میری قسم خدا کا واسطہ ہے کچھ مت کہنا۔ حمین اپنے آپے سے باہر ہوتے ہوئے چلائے لیکن حفصہ نے گہرا سانس لے لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بتا کے ہی دم لے گی۔ جتنا وہ برداشت کر چکی تھی اتنا کافی تھا، وہ مزید پردہ نہیں ڈال سکتی تھی۔ بتاؤ براٹوا کون ہے؟ کمشنر نے دوبارہ سے دریافت کیا اور اس بار حفصہ نے فوراً سے منہ کھولا۔ گرینڈ کرمنل پیلس کا مالک، آفندی حسنین کا بڑا بیٹا، میر ہرما۔ وہ متحمل سا محض اتنا ہی بولی کہ ایک دم سے کمرے میں گہما گہمی مچ گئی۔ حمین ایجنٹ کو دھکا دیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے گن چھین گیا لیکن یک بستہ آندھی طوفان کی طرح نال سے گولی نکلی اور سینہ چیر گئی۔ لیکن کس کا؟ ایک پل، صرف ایک پل میں سب آوازیں دم توڑ گئی۔ کمرے میں سکوت حائل ہوا۔ ایک وجود زمین پر ڈھہ گیا۔ حمین کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی۔ وہ دیوار کی اوٹ سے جا لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ سفید ماربل پر بہتا خون فرش کو داغدار کر گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اپنی بیوی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار ڈالا۔ کمشنر جھکے۔ دفعتاً حفصہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، یوں جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ البتہ ان کی نظروں کا زاویہ حمین کی سمت تھا، نگاہوں میں بے اعتباری تھی۔ وہ حمین سے ایسی توقع تو ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ ایک سچ دبانے کے لیے اس نے اپنی بیوی پر گولی چلا دی، اس بیوی پر جس سے ایک وقت میں انہیں بے تحاشا محبت تھی، لیکن بیکار، کیونکہ پیسے کے آگے ان کی محبت چھوٹی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے حفصہ کو دیکھتے رہے۔ آنکھوں میں کوئی ملامت نہیں تھی، کوئی کرب، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی رمق تک باقی نہ تھی۔ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا اور اب اپنی بیوی کو۔ کیسے خود غرض آدمی تھے وہ! کمشنر اس سے پورا نام پوچھنا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ کہنے سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر گئی۔ حفصہ مجھے معاف کرنا، میں تمہارا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے ہی بولے، ہولے سے بڑبڑائے، آواز مفہوم نہیں تھی، بس تاثر سے رنج چھلکا تھا۔ ایجنٹ ان کی تدفین کا انتظام کرو اور اسے تم میں دیکھتا ہوں۔ وہ غیظ و غضب میں آ چکے تھے۔ دو ایجنٹ حفصہ کو اٹھائے باہر لے گئے۔ پیچھے کمرے میں حمین اور کمشنر ہی رہ گئے۔ کرپٹ انسان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ان کے قریب آئے، چہرے سے تیش ٹپکنے لگا، آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی۔ قتل ہوا ہے تمہارے ان گنہگار ہاتھوں سے۔ وہ دہاڑے یک بیک ان کا ہاتھ فضا میں معلق ہوا اور حمین کے چہرے پر ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم سب راستے بند کرو گے اور ہم براٹوا تک نہیں پہنچیں گے؟ کمشنر ضبط کے آخری مراحل طے کر رہے تھے، ورنہ ان کا بس نہ چلتا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی لوڈ ہوئی گن میں موجود ساری کی ساری گولیاں حمین پر ضائع کرتے، لیکن نہیں، وہ اسے اتنی جلدی اور آسان موت نہیں دینا چاہتے تھے۔ تیار ہو جاؤ سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے، کیونکہ یہاں تمہاری ایسی مرمت نہیں ہو رہی جیسی قید خانے میں ہوگی۔ دن رات وہ لوگ جب تمہاری دھلائی کریں گے نا تو تمہیں خود بخود اپنی نانی یاد آ جائے گی۔ تندھی سے کہتے ہی وہ رکے نہیں تھے، دروازہ ٹھا سے بند کرتے وہاں سے چلے گئے۔ حمین مغفل رہ گئے۔ کاش وہ ہرمان کی بات نہ مانتے، لیکن کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ 1 گھنٹے کی ویڈیو پوری کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے پوری کی ہے 1 گھنٹے کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آئی ہوپ آپ ضرور خوش ہوں گے جنہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی 1 آور کی ویڈیو کے لیے۔ تو یہ ریکارڈنگ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتی ہے میرے لیے بیکاز میرا بچہ چھوٹا ہے اور مجھے صرف مارننگ کا ٹائم ہی ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنے، اس لیے 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ڈیفیکلٹ ہے، بٹ میرے وعدے کے اکارڈنگ میں نے یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دی ہے۔ اب آگے سے آپ کو آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہی ملے گی۔ تو بس اس ایپیسوڈ سے خوش رہے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ یہ ایپیسوڈ آپ کو کافی مزیدار لگا ہوگا، کافی راز کھلے ہیں، کافی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھا یہ۔ تو اگر آپ سب کو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں
اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اس ناول کا کون سا کپل آپ کا فیوریٹ کپل ہے۔ تو چلے ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔